وعبقري حسان. شامل فرما دیں. میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے. So we first time in the mid of 2011, one program, one Bayan, we heard about that. Is a beautiful, amazing. My personal experience, I involved deeply. Lot of people in the Pakistan from all over the world give education for the deen, but I don't know what's happened with me personally. I feel something different. That's why today I'm here. I spoke before, 3 times I tried to reach him. I wanted to meet with him, but no, I'm healthy, everything, I have a time, but I am not able to reach here. But today I have no appointment, I have no schedule, nothing. I just come to pick some medication from here, and Allah gave me a chance to meet with him. And today I'm in front of you, a beautiful team, beautiful, excellent work for us. Mostly people which one is living in North America and in Europe country. So very easily we have a time to learn and think about that, and we change our life. We go by deen, by practical. And this is not a difficulty, but we need somebody teach us good way. And one of them, Hazrat Tariq Mahmood. گزشتہ 4 سال 5 سال سے جو پرسنل میری ذاتی طور پہ کیفیت تھی، اس میں دن بدن تبدیلی آئی، اور یہ سوچنے میں مجبور ہوا کہ اصل میں زندگی کا مقصد کیا ہے. اور یہ چیز جو مجھ تک پہنچی وہ صرف اس ادارے کی وجہ سے پہنچی، حضرت طارق محمود کے بیان سے پہنچی، ان کے اذکار سے پہنچی، اور ماشاءاللہ جو تحریریں ہمیں ملی یا آپ کی ویب سائٹ کی وجہ سے، وہ اس کا ذریعہ بنی. اور جیسے آج جو میری کیفیت ہے، لازمی بات ہے اس کا ایک جز ہے، اس کا ایک یہ حصہ ہے. تبدیلی ایسے نہیں آتی. This will take a time little bit. When you think about that, you observe about that, then you feel, then finally they come out. تو میں الحمدللہ، جیسے میں نے یہ آپ کو کہا کہ مجھے گزشتہ 4 گھنٹے ہو گئے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، اس کی کوئی کیفیت تو ہوگی. میں جانا چاہتا تھا ٹھیک 3 بجے کہ میں 3 بجے چلا جاؤں یہاں سے، لیکن کیوں مجھے نہیں معلوم. مجھے واقعی نہیں اس چیز کا پتا کہ یہ کیفیت کیا ہے. اس کیفیت میں میرا کیا نام دوں؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے. بہرحال بہت اچھا، چلیں. دیر ہے درست ہے بیٹا، دیر ہے درست ہے. دعا کیجیے، میں دعا کروں آپ سب کے لیے، اس ادارے کے لیے. میری نیک تمنا ہے جہاں تک ممکن ہو سکتا. ہاؤ کین آئی ڈو، واٹ کین آئی ڈو ایزیلی انشاءاللہ. اور آپ کا جو تسبیح آنا ہے ماشاءاللہ اس کے جو بیان ہیں بہت ہی ضرب قلب ہے. وہ دل کو چوٹ ہو جاتی ہے. جب دل کو چوٹ پڑتی ہے، دماغی چوٹ کا کچھ نہیں ہے. جو دل کی چوٹ ہے نا، یہ مجبور کرتی ہے کہ وہاں پہ پہنچا جائے جہاں سے یہ چوٹ نکلی. تو حضرت طارق محمود کی آج ان سے یہ بات ہوئی کہ فرق کیا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ اسلم شیخوری مرحوم صاحب کو سنتے ہیں، طارق جمیل کو سنتے ہیں، دوسرے محترم کو سنتے ہیں وہاں پہ. تو میں نے اس کو ڈسکرائب شاید بہتر انداز میں نہیں کیا، لیکن یہ کہ ان کے بیان اور ان کی بات میں یہ اثر ہے کہ یہ چھوتی ہے کہیں جا کے، جھنجھوڑتی ہے انسان کو. تو پھر یہ کہ دل کرتا ہے کہ ملاقات کی جائے، اور اتنے فاصلوں سے ہم آئیں اور آج محسوس کیا، اور اس کی ایک خوبصورت مثال آ گئی. میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے 2011 کا بیان کرتا جاؤں. ان دنوں سورہ کوثر کے بارے میں یہ تسبیح خانے میں بیان کر رہے تھے کہ اس کے اثرات کیا ہیں، اس کو پڑھیں. میں کینیڈا سے امریکہ جانا تھا، میری گاڑی کو پرابلم ہو گئی. میں گراج لے گیا،
1:30 بجے میں نے نکلنا تھا, 11 بجے پرابلم ہوگی. پرابلم اتنی سیریس ہوگی کہ وہ گاڑی کا انجن کھولنا پڑنا تھا. تو میں ایک سائٹ پہ چلے گیا, ماہ رمضان تھا, مکینک مسلمان تھا لیکن وہ ضبط کر رہا تھا اپنا غصہ اپنے مکینکوں کے اوپر. تو اس نے مجھے کہا کہ جعفر میرا روزہ ہے, مجھے کال مت کرو. تو میرے ذہن میں آیا تو میں تو گھر کا نہیں جا سکتا فیملی کے ساتھ, تو میں نے ایک سائڈ پہ ہو کے سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دیا, کیونکہ میں نے ایک دن پہلے یہ بیان سنا تھا. میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. مجھے نہیں پتا کہ میں نے کتنا پڑھا ہوگا. الحمدللہ جو کام 4 گھنٹے کا تھا وہ 1.5 گھنٹے میں ہو گیا, اور گاڑی کی وہ جو میرے ذہن میں کیفیت تھی وہ بھی نہیں ہوئی, اور آسانی کے ساتھ میرا وہ معاملہ ہو گیا. تو یہ میرا ذاتی فرسٹ ایکسپیرینس ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں ماشاءاللہ ہر لفظ میں اتنی برکت ہے, ہر پریشانی کا حل موجود ہے. اصل میں اس ادارے کے متعلق اور اس ادارے کی جو کاوشیں ہیں اس کے متعلق میں بالکل بے مزاج آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس سے پہلے جیسا تھا ایک عام آدمی کی طرح کوئی رجحان نہیں تھا, کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں تھا, کوئی رہبر نہیں تھا میرے پاس جو کہ اصلاح کار ہوتا. اسی دور میں اپنی روزی کی تلاش میں اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ میں اتنے تھے کہ کبھی سوچے ہی نہیں اس طرف آئیں. اور اس کا جو میں کریڈٹ دوں گا بڑی فخر سے کہتا ہوں کہ میں اپنی اہلیہ کو دیتا ہوں, کیونکہ ان کو اس ادارے کا اور اس کی کاوشوں کا اور ماشاءاللہ اس کے بیان کا, ان کے ذکر کا ان کو پتہ چلا, انہوں نے سنا, مجھے کہا. اور اس ادارے سے پہلے یہ نہیں کہ میں سنتا نہیں تھا, میں سنتا تھا, وہ جب بھی موقع ملتا ہے نیٹ کی وساطت سے میں سنتا تھا, لیکن اتنا ریگولر نہیں, شوق نہیں تھا, شوق اندر نہیں آیا. لیکن جب حضرت طارق محمود کو سنا اور ان کی باتوں کو سنا, اور بڑا سخت سا بڑا آسان سا یہ بیان کرتے ہیں, اور یہ بات ہم جیسے بزرگوں میں یا نوجوانوں میں بڑا اثر کرتی ہے. تو ان کے بیان میں یہ آیا کہ بورنگ نہیں تھی. جس علاقے سے میرا تعلق ہے, جس ملک میں رہتا ہوں, تو وہاں کی رنگینیوں میں تو انسان وہ اتنے سالوں سے دیکھ کر لیکن وہ ان میں رہتا ہے, لیکن ان کے ذکر میں, ان کے بیان میں بوریت محسوس نہیں ہوئی. اور یہی وجہ ہوئی کہ ان کو شوق پیدا ہو گیا. اگر میں بذات خود بور ہوتا تو میں کیسے اس طرف مائل ہوتا, یہ تو ایک سمپل سی بات ہے. لیکن وہ جب میں بور نہیں ہوا تو مجھے شوق ہو گیا, پھر میں مزید ہو گیا, اور میری اہلیہ نے اس کو فالو آن کیا میرے اوپر, اور میں اس فالو اپ میں رہا, اور میں سنتا ہوں, ابھی بھی سنتا ہوں جب وہ مجھے کہتی ہیں یہ بیان آئے. اور اس کی کیفیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. کسی کی بات میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ آدمی اس کو اثر میں لے جاتا ہے. تو ان کی بات میں اثر تھا, وہ میرے میں آیا اور میرا رجحان پیدا ہوا. میں 3 دفعہ پاکستان آیا لیکن ملاقات نہیں. آج ملاقات ہوئی الحمدللہ. مائل کیا مجھے میری اہلیہ نے اور نیٹ نے, کیونکہ ہمارے پاس جو پہنچ ہے وہ صرف نیٹ ہے. اور ماشاءاللہ ان کی جو ٹیم کام کر رہی ہے بہت خوبصورت کر رہی ہے, بڑا آسان کام کر رہی ہے. ہمارے پاس پہنچتا ہے, ہم وہ سنتے ہیں. میں ذاتی طور پہ سنتا ہوں, اور ماشاءاللہ اس کا اثر یہ تو میں آج یہاں بیٹھا ہوں. اگر اثر نہ ہوتا میں کیوں بیٹھتا, میں کیوں اتنا وقت تھا جب ابھی مجھے 4 گھنٹے ہو گئے بیٹھے ہوئے. تو کچھ اثر ہے تو بیٹھا ہوں, نہیں تو میں بھی دوسرے انسانوں کی طرح یہاں سے کوچ کر جاتا. یہ بات ہے اثر کی. تو یہ شوق پڑا سننے کا حضرت طارق محمود کو, ان کے بیان کو, ان کے جو سفر نامے ہیں جیسے وہ ابھی ڈیزرٹ کا کر رہے ہیں, تو بڑا اچھا لگا. ہم بھی اتنا اچھا پروگرام اور اتنی اچھی سوچ کہ پانی ایک بیسک نیڈ ہے انسان کی. وہ دوسروں نے کیوں نہیں سوچا, انہوں نے کیوں یہ سوچا کہ انسان کی ضرورت پانی کا قطرہ ہے, اور پانی کے قطرے سے ساری چیزیں انسان کو میسر ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا, یہ سوچ اچھی لگی, تو پھر اس طرف ہمارے بھی قدم اٹھ گئے.